السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے بدگمانی کیا ہے، بدگمانی کے نقصانات اور بدگمانی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بدگمانی سے مراد ایسی بات دل میں لانا ہے جس کا نہ یقین ہو اور نہ ہی اس کے متعلق دو عادل گواہ ہوں۔ ایک آدمی کسی شخص کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو اسے اس کی ہر بات غلط معلوم ہونے لگتی ہے، اس کے بارے میں اس کا ذہن منفی رخ پہ چل پڑتا ہے، اس کی خوبیوں سے زیادہ وہ اس کے عیوب تلاش کرنے لگتا ہے، اس کی برائیوں کو بیان کر کے اسے بے عزت کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اکثر سماجی خرابیوں کی جڑ بدگمانی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اس معاملے میں ہوشیار رہے، وہ بدگمانی کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دے۔ آپ کو کسی سے بدگمانی ہو جائے تو آپ اس سے مل کر گفتگو کر سکتے ہیں، مگر یہ سخت غیر اخلاقی کام ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کو برا بھلا کہا جائے، جبکہ وہ اپنی صفائی کے لیے وہاں موجود نہ ہو۔ وقتی طور پہ کبھی آدمی سے اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگے گا۔ انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے فرق ہوتے ہیں، کوئی سفید ہے اور کوئی کالا، کوئی ایک نسل سے ہے اور کوئی دوسری نسل سے، کوئی ایک جغرافیہ سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی دوسرے جغرافیہ سے۔ یہ تمام فرق صرف تعارف کے لیے ہیں، نہ کہ امتیاز کے لیے۔ اکثر خرابیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کے فرق کی بنا پر ایک دوسرے کے درمیان فرق کرنے لگتے ہیں، اس سے وہ تفریق اور تعصب وجود میں آتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آغاز کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں، ان میں امتیاز کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کون اللہ سے ڈرنے والا نہیں، اور اس کا بھی صحیح علم صرف اللہ کو ہے، نہ کہ کسی انسان کو۔ بدگمانی کے مختلف نفسیاتی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ اس گناہ کا پہلا نقصان جھوٹی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ بدگمانی کرنے والے آدمی کا لوگوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی دوسروں پر بدگمانی کرے اور ان کے کاموں کے بارے میں اس کی سوچ منفی ہو تو وہ کسی آدمی پر اطمینان نہیں کرتا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بدترین آدمی وہ ہے جو کسی پہ اطمینان نہیں کرتا اپنی بدگمانی کی وجہ سے، اور اس پر کوئی اطمینان نہیں کرتا اس کے برے کام کی وجہ سے۔ بدگمانی اتنی بری سوچ ہے کہ جو انسان کی عبادت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، بدگمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ بدگمانی عبادت کو تباہ اور گناہ کو بڑا کر دیتی ہے۔ اکثر سماجی خرابیوں کی جڑ بدگمانی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اس معاملے میں ہوشیار رہے، وہ بدگمانی کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دے اور سب کے بارے میں اچھا گمان رکھے، تو بدگمانی سے بچا جا سکتا ہے۔
اگر آپ کو کسی سے بدگمانی ہو جائے تو آپ اس سے مل کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بدگمانی جیسی بری بلا سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔